اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عقائد کے بارے میں ہم لوگ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ تمام اسلامی عقائد ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ عقیدہ دراصل لفظ عقد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو باندھنا یعنی گرہ لگانا۔ جیسے اعتقدت، میں ایسا اعتقاد رکھتا ہوں، یعنی میں ایسے عقیدے کو اپنے دل اور ضمیر سے باندھ لیا ہے۔ اس کو اعتقاد کہا جاتا ہے جو انسان اپنے دل میں کسی چیز کے بارے میں رکھتا ہے۔ اسی طرح سے عقیدے سے مراد کسی چیز کو حق اور سچ جان کر دل میں مضبوط اور راسخ کر لینا، دین اسلام اور ایمان کی تعلیمات کو ماننا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے دین اسلام کی تعلیمات کو سچا جاننا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے، اور اگر یہی ایمان راسخ ہو جائے تو اس کا عقیدہ کہلاتا ہے، کیونکہ ایمان جب بڑھتا ہے تو عقیدہ بنتا ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ یہ دیکھ چکے ہیں کہ عقیدہ جب دل میں راسخ ہو جائے تو شرک کے اندیشے ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان کو کامل یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کے پاس طاقت ہے نہ قدرت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا، نہ کوئی فائدہ اور نہ کوئی نقصان۔ اب اللہ رب العزت اور دین اسلام کی تعلیمات کو جب ایک انسان، ایک مسلمان اچھے طور پر سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے پہلو سنور جاتے ہیں، اس کی شخصیت نکھر جاتی ہے، اس کے اندر کچھ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلی صفت ہے خودداری۔ خودداری کا مطلب ہے بے نیاز ہو جانا اور عزت نفس، سیلف رسپیکٹ۔ اب اسلام وہ واحد طاقت ہے جو انسان کو خوددار بنا لیتی ہے۔ توحید پہ یقین رکھنے والا خوددار ہوتا ہے۔ اب جس انسان کے دل میں توحید گھر کر لیتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی شرک میں جانا پسند نہیں کرتا۔ ایک قطرہ شرک کا، ایک ذرہ شرک کا اس کے دل میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر اس کی خودداری نے اس کے عقیدے کو اتنا راسخ کر دیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ بے جان چیزیں، مورتیاں، یہ سورج، چاند، ستارے، ان کی پوجا پرستش کرنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اب ہمیں اس صفت کو اپنانا بھی ہے، کیونکہ مومن کی شان ہے کہ وہ خوددار ہوتا ہے، اور مومن کبھی بھی ضعیف، کمزور اور بے بس نہیں ہوتا کہ وہ غیر اللہ کے سامنے جھک جائے، انسانوں کے دروازوں پر حاضری دے، نہیں، بلکہ انسان صرف اپنے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور یہی اس کی خودداری ہے۔ انسان کے اندر جو دوسری صفت پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کی عاجزی اور انکساری ہے۔ عاجزی اور انکساری لفظ عاجز، بے بس ہو جانا، اور انکساری انکسرہ، عربی کا لفظ انکسرہ ینکسرو، ٹوٹ جانا۔ اب جو توحید کے جاننے والے، توحید کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہ بے بس ہوتے ہیں نہ وہ ٹوٹتے ہیں، ایک مسلم حقیقت کی طرح، ایک چٹان کی طرح کھڑے رہتے ہیں، صرف اپنے اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ دینے کا اور چھین لینے کا حق بھی صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اسی لیے توحید وہ واحد صفت ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ وہ کسی بھی طرح سے بڑائی کرے، تکبر میں پڑے، بلکہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن غیر اللہ کے لیے وہ ایک مضبوط چٹان بن جاتا ہے، کبھی بھی جھکتا نہیں ہے، اور یہی مومن کی صفات ہے۔ اسی طرح سے جب انسان عقیدہ توحید پر عمل کرتا ہے، اس کے دل میں جب یہ عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے تو اس کی نظر بہت وسیع ہو جاتی ہے،
وسعت نظر ہو جاتی ہے، وہ تنگ نظری کا قائل نہیں رہتا، کیونکہ وہ اس رحمان اور رحیم پر یقین رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، نگہبان ہے، اور اس کی رحمتوں پر انسان کو یقین آ جاتا ہے۔ اب اس عقیدے کے نتیجے میں مومن میں ہمدردی، محبت، خدمت اور مخلوق کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو چیز انسان کے اندر عقیدہ توحید سے آ جاتی ہے وہ انسان کی استقامت اور بہادری ہے۔ استقامت کا مطلب ہے مضبوطی سے کھڑے ہو جانا۔ اب انسان پر جتنی مشکلات آئیں وہ کبھی بھی دائرہ توحید سے باہر نہیں نکلیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں ہمارے صحابہ کی زندگی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس چیز کی گواہ ہے کہ ان پر ہر طرح کی سختیاں کی گئی، لیکن وہ ثابت قدم رہے، وہ استقامت سے اسلام پر ڈٹے رہے۔ اب ان کی زبانوں سے کبھی بھی لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ نہیں نکلا، اور یہی چیز ہے جو مسلمانوں کو، جو مومنین کو تمام امت سے افضل کرتی ہے۔ اب بڑے سے بڑا فرعون آ جائے، اب بڑے سے بڑا لشکر آ جائے، بڑے سے بڑا کافر آ جائے، لیکن مسلمان اپنی اس استقامت کی وجہ سے ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ یہی چیز ہے کیونکہ ان کے اندر جذبہ شہادت موجود ہوتا ہے۔ کوئی بھی مومن کسی طرح کی لڑائی سے، کسی طرح کی مصیبت سے کبھی نہیں گھبراتا، کیونکہ مومن کے دل میں ہمیشہ اللہ رب العزت پر یقین پکا ہوتا ہے، اور یہی استقامت اور بہادری کہلاتی ہے۔ اگلی صفت رجائیت اور اطمینان قلب۔ رجائیت لفظ رجا سے ہے، رجا عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے امید رکھنا۔ اب جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا۔ اس پر سخت سے سخت حالات آ جائیں، وہ اپنے رب پر آس لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت میری شارخ سے بھی قریب ہے، میرے دل میں ہے۔ اب میری ہر مشکل پہ میرا اللہ میری ہر طرح کی مدد فرمائے گا، اور یہی عقیدہ ہے جو مسلمانوں کو، جو مومنین کو اطمینان قلب دیتا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، بڑی سے بڑی مصیبت، وبا آ جائے، کچھ ہو جائے، ان کے دل کبھی نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جتنی ان کی زندگی اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے وہ اس کے بغیر نہیں جائیں گے۔ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی وبا کے نہیں، کسی مصیبت کے نہیں، کسی دشمن کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہی، یہ کلمہ، یہ عقیدہ توحید ہی مسلمانوں کو، مومنین کو اطمینان قلب اور امید دلاتا ہے، اور یہی رجائیت اور اطمینان قلب ہے۔ اس کے بعد اگلی صفت ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کا مطلب ہے تقوی اختیار کرنا، بچ کے رہنا، ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمائی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اتقوا موضع النذرات، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو، جہاں خطرہ ہو بات کا، جہاں پہ کسی قسم کی آپ پہ انگلی اٹھنے کا خطرہ ہو، آپ کے دین کو ہلکا سا بھی خطرہ ہو، آپ کبھی ایسی جگہ پہ نہ جائیں۔ اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں ہمارے اسلام نے یہ سب بتایا ہے، کیونکہ ہمارا اسلام، ہمارا عقیدہ، ہمارا توحید یہ ایک ایسا جامع چیز ہے جو ہمیں عمل صالح اور اچھی زندگی گزارنے کی ایک روٹین بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلی صفت ہے توکل علی اللہ، اللہ رب العزت پر توکل کرنا۔ اب توکل کا کیا مطلب ہے؟ توکل کہتے ہیں بھروسہ۔ اب جب ہم کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم اپنے اللہ پر مکمل بھروسہ کریں۔ ہم پر کوئی مشکل آ جائے، ہم پر خوشی آ جائے، ہم پر تنگی آ جائے، آسانی آ جائے، ہم خشکی میں ہوں، بری میں ہوں، ہم جہاں پر بھی ہیں، ہر حال پہ ہمیں اسباب کو نہیں بلکہ اپنے اللہ کو دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت
جب کسی انسان کی مدد کرنے پہ آ جائیں تو کوئی دنیا کی طاقت ان کو نہیں روک سکتی، اور اگر کسی کو نقصان دینے پہ آئیں تب بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ نفع اور نقصان صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ وہ صفات ہے، توکلوا علی اللہ، جس کے بارے میں بار بار قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ اور زندگی کا نچوڑ، مومنین کی حیات کا، ان کی زندگی، ان کے اعمال کا نچوڑ صرف ایک ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر عقیدہ توحید پر ہم سب کو راسخ کریں، اور ہمارے دلوں کو ان صفات سے مزین کر دیں، اور ہمیں آخرت کے لیے ایک بہترین ذریعہ دیں، اور اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔